الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. حضرات علماء کرام و حفاظ اعظام، بزرگان قوم و ملت، ہمارے لیے باعث مسرت و شادمانی ہے کہ دین کی یہ عظیم محفل جناب حافظ فید اللہ عرفانی صاحب نے منعقد کر کے دین کی باتیں سننے سنانے کا ذری موقع عنایت فرمایا۔ یہ در حقیقت ان کی ذمہ داری میں چلنے والے مدرسہ عائشہ للبنات کا جلسہ ہے، جسے اصلاح معاشرہ کا نام دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک عظیم الشان پیغام ہے کہ معاشرے کی اصلاح مدارس سے ہوگی۔ اصلاح معاشرہ میں بہت بڑا کردار ان مدارس کا ہے، اسی لیے مدرسہ کے جلسے کو اصلاح معاشرہ کا نام دیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں معاشرہ قوم و ملت کا سدھار، قوم و ملت کی اصلاح ان کے افراد پر منحصر ہے۔ دریا اور تالاب بنتے ہیں پانی کے قطروں سے۔ پانی کے قطرات صاف ستھرے ہیں تو تالاب بھی پاکیزہ ہے، اور اگر اس میں جمع ہونے والا پانی گندا ہے تو وہ تالاب بھی پورا گندا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہر فرد بشر کی اصلاح ہو جائے، ہر انسان اپنی اپنی اصلاح کر لے، اپنے اندر سے برائیوں کو، نقائص کو، کمی خامیوں کو دور کر دے اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لے، کمالات پیدا کر لے، تو ہر انسان محلہ اور مجلہ ہو جائے گا، کمالات اور خوبیوں سے آراستہ اور مزین ہو جائے گا۔ جب ہر انسان اچھا ہوگا تو اس سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ معاشرہ سب سے حسین ہوگا، سب سے بہتر اور لاجواب ہوگا۔ اور اگر افراد بگڑے ہوئے ہوں گے، افراد میں کمی خامیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، تو اس سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ ایک بگڑا ہوا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور تمام کے تمام کی اصلاح کرنا تو بہت بھاری کام ہے، لیکن اپنی اپنی اصلاح کرنا بہت آسان بھی ہے، اور ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری اور فریضہ بھی ہے۔ لہذا دوستو، ہم میں کا ہر فرد یہ طے کر لے، اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر لے کہ مجھے
اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے اندر سے کمی خامیوں کو دور کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے، مجھے اپنی پوری زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزارنی ہے، تو یقیناً ہم میں کا ہر فرد اصلاح کے ذریعے پاکیزہ ہو کر وہ آسمان ہدایت کا چاند ستارہ بن کر جگمگائے گا، وہ خود بھی دلوں کے اعتبار سے روشن ہوگا اور اپنی روشنی پورے معاشرے کو بکھیرتا ہوا نظر آئے گا۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان مدرسہ عائشہ للبنات کے پروگرام میں کیوں؟ یہ بچے جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اور یہ بچیاں جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، جن کو اس مدرسے نے قرآن و حدیث کے تعلیم سے مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے اور سنوارا ہے، انہوں نے آپ کے سامنے بہت ساری آیات پیش کی ہے، بہت سارے احادیث پیش کیے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو پیش کیا ہے اور زندگی کے مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والے احکامات شرعیہ کو پیش کیا ہے، آپ کے سامنے یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ مدارس ہی ہے جو انسانیت کی تعلیم کا کام کرتے ہیں، یہ مدارس ہی ہے جو انسانیت کی تربیت کا کام کرتے ہیں، یہ مدارس ہی ہے جو انسان کو انسانیت کا سبق پڑھاتے ہیں، یہ انسانیت کو سنوارنے کا اور سجانے کا جہاں کام ہوتا ہے، جہاں انسان کے قلوب پر محنت کی جاتی ہے، جہاں انسان کو انسان بن کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، اگر وہ کوئی جگہ ہے تو وہ یہی مدارس اسلامیہ ہے، جہاں اساتذہ رات و دن ان کے دلوں پر محنت کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں اسلامی تعلیمات کو راسخ کرتے ہیں، انہیں قرآن پڑھانا بھی سکھاتے ہیں اور قرآن پر عمل کرنا بھی سکھاتے ہیں۔ یہی وہ افراد ہیں جو دنیا میں کسی بھی میدان میں جاتے ہیں تو اسلام کا چھاپ چھوڑتے ہیں، اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتے ہیں اور اسلام کے محاسن و کمالات کو پوری دنیا کے اندر منتشر کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات حق بجانب ہے کہ اگر معاشرے کی اصلاح ہوگی تو اس میں سب سے بڑا جو کردار ہوگا انہی مدارس اسلامیہ کا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے خبر سنا ہے، پڑھا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل مکہ میں بہت ساری برائیاں تھیں، بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ دنیا کی ساری برائیاں ان کے اندر موجود تھیں، مگر سب سے پہلی وہی جو رسول پاک علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم دیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے لوگو، اللہ کے نام سے پڑھو، علم حاصل کرو، اس رب کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے تمہیں لکھنا اور پڑھنا سکھایا، اسی رب کے نام سے پڑھو، اسی رب کے نام لیوا بنو۔ علماء امت نے بیان فرمایا کہ تمام برائیوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے وحی بھیجی اس میں علم کا حکم دیا، پڑھنے پڑھانے کا تذکرہ کیا۔ اس میں اشارہ ہے اگر دنیا کے تمام برائیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے اور علم تمام خوبیوں کی
اصل اور بنیاد ہے۔ جو معاشرہ اہل علم کا ہوگا وہاں برائیاں کم سے کم ہوتی جائیں گی۔ جس معاشرہ کے اندر علم ہوگا، خدائی علم ہوگا، دین کا علم ہوگا، جو علم انسان کو اپنے خالق اور مالک سے جوڑے گا، جو علم انسان کو آخرت کی فکر دلائے گا، وہی علم انسان کے اندر صالح انقلاب پیدا کرے گا۔ پھر وہ انسان ایسا بہترین انسان بنے گا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر رہے گی۔ آپ کو پتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا اور آپ کی یہ ذمہ داری دی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آپ امت کے سامنے اس قرآن کی تعلیم دیجئے۔ چنانچہ رسول پاک علیہ السلام نے اس قرآن کی تعلیم کو عام فرمایا۔ نتیجہ یہ ہوا مکے کا بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، تمام لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا۔ رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو، طریقوں کو اپنانا شروع کیا۔ تو وہی مکہ والے جو دنیا میں سب سے برے مانے جاتے تھے، تاریخ نے لکھا ہے وہ دنیا کے چاند ستارے بن گئے اور اتنے اچھے انسان بن گئے کہ دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر۔ میرے بزرگوں، بات کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ کے نبی سے بہتر انسان اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ سے اچھے اخلاق والا اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ سے اچھا طور طریقہ دینے والا اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دنیا والوں کے لیے آئیڈیل کوئی بھی ہو، نمونہ کوئی بھی ہو، لیکن اے لوگوں، دنیا میں اللہ نے سب سے بہترین نمونہ جو بنا کر بھیجا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، کوئی میدان زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے رہبری و رہنمائی نہ کی ہو۔ اللہ کے نبی حاکم بھی ہے، اللہ کے نبی محکوم بھی ہے، اللہ کے نبی بیٹیوں کے باپ بھی ہے، اللہ کے نبی عورتوں کے شوہر بھی ہے، اللہ کے نبی ایک تاجر بھی ہے، اللہ کے نبی ایک معلم اور مدرس بھی ہے، اور آپ ہی بادشاہ اور حاکم بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو حکومت کیا ہے دنیا کے کسی تاجدار کو وہ نصیب نہیں۔ آپ علیہ السلام نے زندگی کے تمام میدانوں میں جو ہدایات عطا کی ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ تو دوستو، وہی قرآن آج بھی ہے، نبی کی وہی سیرت آج بھی ہے، وہی احادیث اور سنتیں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس طریقے پر نہیں جا رہے ہیں؟ آج ہمارے اندر نقائص ہیں، کمی خامیاں ہیں۔ بات وہی ہے، اللہ نے جو قرآن اتارا، رسول پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہے، امت نے ان کو پورے طور پر اپنایا۔ میرا نبی سب سے اچھا، تو نبی کے چاہنے والے صحابہ بھی سب سے اچھے، ان پر ایمان لانے والی صحابیات بھی سب سے اچھی، کیونکہ قرآن و حدیث کی جو تعلیم ہے اس میں صرف آخرت نہیں بلکہ سب سے پہلے دنیا کا بناؤ سنگار ہے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا پہلے بنتی ہے اور انسان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ جب ان لوگوں نے قرآن و سنت کو اپنایا تو پوری دنیا میں وہ سب سے اچھے انسان بن گئے اور پوری دنیا والوں نے ان کو عظمت کے ساتھ دیکھا۔ دوستو، قرآن کریم وہی پیغام لایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی پیاری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ضرورت ہے
کو اپنانے کی ضرورت ہے، نبی کی زندگی کو اپنے زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث کو اپنی زندگی میں اپنانے کی۔ جس طرح نبی پوری انسانیت کے سردار اور سرتاج بنے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پوری انسانیت میں سب سے اچھے انسان بنے، اگر یہ انسانیت بھی نبی کی تعلیمات کو اپناتی ہے، قرآن و سنت کو اپناتی ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ یہ انسان بھی آج نہیں تو کل آسمان ہدایت کا چاند اور مہتاب بن کر ظاہر ہو۔ دوستو، یہ مدارس جو آج ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ فیکٹری ہے جو انسان بناتی ہے، یہ وہ کارخانہ ہے جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمان بنائے جاتے ہیں، جہاں اسلام کی حفاظت کا قلعہ تعمیر کیا جاتا ہے، وہ یہی مدارس اسلامیہ ہے۔ ان کے ذہن کو شروع سے ہی قرآن و حدیث سے مانوس کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کی جاتی ہے، تاکہ زندگی کے جس میدان میں بھی یہ جائے تو اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے والے بنے۔ لہذا دوستو، ضرورت ہے کہ ہم خود بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں اور ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ واقعات میں لکھا ہے کہ 3 عورتیں پانی بھر رہی تھیں، روڈ کے کنارے کنواں تھا، ایک عورت کا بیٹا گزرا، شارٹ پینٹ پہن کے، بہترین بال میں کنگھا اور تیل کر کے، اور اپنی امی کو بھی دیکھا، ہائے ہیلو کرتا ہوا چلا گیا۔ ماں بڑی خوش ہو گئی، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا بچہ بھی گزرا جو اسی طرح اسکول کالج سے آیا ہوا تھا، اس نے بھی ماں کو ہاتھ ہلایا، ہیلو کیا اور چلتا بنا۔ ماں بڑی خوش ہے، دیکھو میرا بچہ بہت اعلیٰ درجے کے اسکول میں تعلیم پا رہا ہے، اس کا مستقبل بہت سنورنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا بچہ گزرا، اس نے دیکھا کہ میری ماں کنویں پہ کھڑی ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا اور کنویں سے ڈول ڈال کر اس نے پانی نکالا اور ماں کے برتن کو بھرا اور اس نے اپنے سر پر رکھا اور ایک برتن اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، پیاری اماں تم دھیرے دھیرے آؤ، میں یہ سامان لے کر اپنے گھر پہ چلتا ہوں۔ ماں کہنے لگی، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے۔ ماں کہنے لگی، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، یہ آخرت میں تو کام آئے گا ہی، یہ دنیا میں بھی میرے کام آ رہا ہے، میرے دکھ درد کو سمجھتا ہے، یہ میری خدمت کرتا ہے۔ دوستو، یہ تعلیم دینے والا کون ہے؟ یہ تعلیم دینے والے مدارس ہیں۔ آج دنیا کے کسی کالج یونیورسٹی میں انسانیت کی تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ ایک ہی تعلیم دی جاتی ہے، میں، بس میں ہی میں، دوسرا ہمیں کوئی نہیں چاہیے، نہ بھائی چاہیے نہ بہن چاہیے، بوڑھا ہو گیا تو ماں باپ بھی نہیں چاہیے، میرا کام ہے پیسہ کماؤ، چاہے چوری کرنا پڑے، ڈاکہ ڈالنا پڑے، لوگوں کو دھوکہ دینا پڑے، رشوت لینا پڑے، سود کھانا پڑے، بس میری زندگی بن جاوے۔ ماں باپ کو دیکھا کہ بوڑھے ہو گئے اور کھانسی پر کھانسی کر رہے ہیں، کہنے لگے یہ کرونا پیدا کرے گا، اس کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو جہاں بوڑھوں کی خدمت ہوتی ہے۔ اب ماں باپ کی ہمارے پاس جگہ نہیں رہی، ظالم انتظار کر، یہ جوانی چند روزہ ہے، کل ہو کر تجھے بھی بڑھاپا آئے گا۔ آج جس ماں باپ کو تو پھینک رہا ہے، کل تیری اولاد بھی تجھے اسی طرح پھینکنے والی ہے۔ دوستو، یہ تعلیم ہمیں کس نے دیا؟ یہ کالج یونیورسٹیوں نے دیا، انسانیت کی تعلیم نہیں سکھایا۔ آج انگریزوں کے پاس کتا سے
لیے وقت نہیں ہے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے اوپر حقوق ہے۔ یاد رکھیے یہ چمکتا آسمان، یہ چاند سورج ستارے، یہ زمین، یہ دریا، یہ پہاڑ، ان تمام کو دیکھنا میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے کہ یہ تیرے نوکر ہیں، یہ تیری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی عبادت کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ان تمام کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جس نے سورج چاند کو چمکایا ہے۔ لہذا اے لوگوں ان کے پیچھے نہ پڑو، یہ تو تمہاری نوکری کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس ذات کو دیکھو جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند سورج ستارے بنے۔ کہو لا الہ الا اللہ۔ اس حاکم کی حکومت کو میں تسلیم کرتا ہوں، اس آقا کی غلامی کو میں تسلیم کرتا ہوں، اپنے خالق اور مالک کی بندگی کا میں اقرار کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا، جس نے اپنے پیدا کرنے والے کو مان لیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اے میرے مسلمانوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کو ہم نے معبود مانا ہے، عبادت کے لائق مانا ہے، پھر ہم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم عبادت نہیں کرتے تو اللہ کے معبود ہونے کا اقرار جھوٹا ہو جائے گا۔ اگر ہم بندگی نہیں کرتے تو ہماری مسلمانی ناقص ہو جائے گی۔ لہذا دوستو دھیان دو، اللہ کو ہم نے اللہ مانا، معبود بنا، لائق عبادت و پرستش جانا، تو اب میرا عقیدہ، میرے دل میں میرا اللہ بسے گا، دوسرا کوئی نہیں بسے گا۔ میرے سارے کے سارے زندگی کے اعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کے مطابق ہوں گے۔ دھیان دیجئے، آپ کتنے بڑے مفکر ہو، مدبر ہو، آپ کی سوچ کتنی بھی اعلیٰ ہو، لیکن جب تک عمل نہیں کریں گے نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ آپ بریانی پلاؤ کا تصور کر کے بیٹھے، پیٹ نہیں بھرے گا۔ آپ عود اور مشک و عنبر کا تصور کر کے بیٹھے، آپ کو خوشبو نہیں آئے گی۔ خوشبو کے لیے عطر لگانا ہوگا، پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھانا ہوگا۔ اسی طرح اسلامی عقیدوں کو اپنانے سے ہماری مسلمانی کامل نہیں ہوگی جب تک ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو نبی کی غلامی سیکھنا ہے تو آنا ہوگا انہی مسجدوں میں، آنا ہوگا انہی مدرسوں میں، آنا ہوگا انہی علماء امت کے پاس جہاں اللہ کا دین موجود ہے، اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، رسول پاک علیہ السلام کی پیاری سنت موجود ہے۔ لہذا دوستو یہی وہ دین ہے جس نے ہمیں چھوٹے اور بڑے کی تمیز سکھایا، یہی وہ دین ہے جس نے ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کا حکم دیا، یہی وہ دین ہے جو ہم سے یہ کہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آقا جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہا اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرو، انہیں گالی مت دو، انہیں مارو مت، یہ انسان ہے، کبھی غلطی ہو جائے گی تو دوسرے عمل سے تم کو وہ خوش کر دیں گی۔ یہی وہ اسلام ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرو تو تمہاری آخرت کامیاب ہوگی۔ یہی وہ اسلام ہے جو ہمیں تمام کے تمام انسانوں کا احترام کرنے کا سبق دیتا ہے، تمام کے تمام انسانوں کو گلے لگانے کا سبق دیتا ہے۔ ہمارا مذہب کسی مذہب کو برا نہیں کہتا، نہ مذہب کے ماننے والوں کو برا کہتا ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم محبت ہے، دنیا کے
ہر انسان کو گلے سے لگاؤ، پیار کرو۔ یہ اسلام مذہب ہے جو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اور انسانوں کی کامیابی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی وہ اسلام مذہب ہے جس کو ماننے سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، بیوہ کی مدد کرو، غریبوں کے اوپر ہاتھ بٹاؤ۔ یہی وہ مذہب ہے جو کہتا ہے آدھا پیٹ کھا لو اور دوسرے بھوکے کو آدھا پیٹ کھلا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنو۔ آقا نے یہاں تک فرمایا اگر راستے پر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اسے ہٹا دو، اس پر بھی تمہیں صدقہ کا ثواب ملے گا۔ دوستو، اسلام کی تعلیمات ایسی کامیاب ہے، کامل ہے، مکمل ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب اور کامران ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے تو کہتے ہیں عدل و انصاف کرو۔ عدل و انصاف کرنے میں نہ دوست دیکھو، نہ دشمن دیکھو، نہ اپنا دیکھو، نہ پرایا دیکھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہیں تو کہتے ہیں سب سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو۔ اللہ کے نبی باپ ہیں تو آپ فرماتے ہیں ان بیٹے بیٹیوں کی اچھی تربیت کرو تو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اگر کوئی عورت ماں ہے تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اے لوگو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، یہی تعلیم تمہاری عزت کرنا سکھائے گا، یہی تعلیم تمہارے حقوق تمہارے بچوں کو سکھائے گا۔ بچپن سے بچوں کو کام میں لگا دینا اور ان کو تعلیم نہ دینا، یاد رکھیے یہ ماں باپ کا ظلم ہے۔ اللہ کے یہاں اس کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی۔ اللہ کا حکم ہے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اور ترغیب دی ہے۔ کل پرسوں کا واقعہ ہے، ایک جوان آیا، بولے فتویٰ لینا ہے۔ میں نے بتا دیا، کہنے لگے لکھت میں چاہیے۔ میں نے کہا آپ سوال لکھ کر دے دو تو ہم جواب لکھ کر دے دیں گے۔ کہنے لگے ہمیں اردو نہیں آتی۔ تو میں نے کہا آپ انگلینڈ یا امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو بولے نہیں، ہم تو انڈیا کے ہیں۔ تو میں نے کہا انگلینڈ اور امریکہ والے انگریزی بولتے ہیں، وہ اپنی زبان سے کتنے وفادار ہیں، دوسری زبان نہیں بولتے۔ اگر آپ بھی امریکہ یا انگلینڈ میں پیدا ہوتے تو انگریزی بولتے تو بہت خوشی ہوتی۔ اگر آپ سعودی میں پیدا ہوتے اور عربی بولتے تو ہمیں بہت اچھا لگتا۔ دیکھیے سعودی والے عربی بولتے ہیں، انگلینڈ والے انگریزی بولتے ہیں، تو آپ انڈیا والے انڈین تو بولو، اردو تو بولو، اردو تو سیکھو۔ کیوں؟ یہ آپ کی اپنی زبان ہے۔ دنیا والے اپنی زبان کے وفادار ہیں اور ہم اپنی زبان سے بیگانے ہو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں اور نہ یہ تعلیم کا طریقہ ہے۔ پہلے اپنی اولاد کو اپنی مادری زبان سکھائیے، اس کے بعد پوری دنیا کی زبان سکھا دیں۔ اسلام منع نہیں کرتا، قرآن و سنت کی تعلیم دے، اس کے بعد دنیا بھر کے علوم سکھائیں۔ اسلام اس کی تشجیع کرتا ہے اور ہمت بڑھاتا ہے۔ دوستو، یہ مدرسہ عائشہ للبنات کا اصلاح معاشرہ پروگرام ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم دین سے جڑیں، کیونکہ دین میں اللہ پاک نے کامیابی رکھا ہے۔ یہ زبان سے کہتے کہتے ایک زمانہ گزر گیا، لیکن ضرورت ہے کہ دل سے کہا جائے دین میں کامیابی۔ ایک منٹ کی بات ہے، ہمیں معلوم ہے کہ دھندے میں کامیابی ہے، ملازمت میں کامیابی ہے، فیکٹری میں کامیابی ہے، تو ہم برابر صبح اٹھتے ہیں اور دوڑے بھاگے پہنچ جاتے ہیں۔ جس دن ہمارے دل میں اسی طرح کا یقین بیٹھ جائے گا کہ دین میں کامیابی ہے تو ہم بھی
فجر بھی نہیں چھوڑیں گے، مغرب بھی نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ بھی نہیں چھوڑیں گے، حج سے بھی غفلت نہیں کریں گے، اللہ کے تمام دین کو پورا کریں گے۔ کیوں؟ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے دین میں کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کچھ ہے؟ دعا فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہل، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے رب کریم، یہاں ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن و سنت کی الفت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک سچا پکا مسلمان بنا۔ اے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اچھا انسان بنا۔ اے اللہ تو ہم سب کو ایک اچھا انسان بنا۔ اے اللہ مجمع میں بیٹھنے والے لوگوں کے دلوں کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ مدرسہ کو دن رات ترقی عطا فرما، اس کے معاونین کو اے اللہ قبول فرما، ان کی دنیا اور آخرت میں خیر و برکت نازل فرما۔ اے رب کریم اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو قبول فرما، اس کے مساہمین کو قبول فرما، ان کی دنیا بھی بہتر بنا، ان کی آخرت بھی بہتر بنا۔ اے رب کریم ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے قبول فرما، اپنی بندگی کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اتحاد و اتفاق پیدا فرما، امن اور بھائی چارہ پیدا فرما۔ اے اللہ تمام شرور و فتن کو ختم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن۔